خواتین و حضرات السلام علیکم. تو آئیے جی اپنا اونٹیریو بلڈنگ کوڈ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. یہ پلیٹ فارم میں پہلی دفعہ یوز کر رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے اس میں کچھ گند پڑیں گے، کیونکہ پروفیشنلی میں ٹیچ نہیں کرتا اور یوز بھی فرسٹ ٹائم کر رہا ہوں. تو بہرحال we'll learn and we'll make it better in the future. If there are any problems, do write down in your comments and we'll try to improve them. اچھا، in any case, without wasting time, let's jump into the Ontario Building Code. تو آپ کو یہ انٹروڈکٹری سیشن ہوگا اور اس میں آپ کو کچھ زیادہ لکھنے وکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کچھ زیادہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. Probably I'll be introducing you to the framework of it. اینڈ ظاہر ہے اس میں چونکہ آپ کو لنکس میں دکھا رہا ہوں گا اور سب کچھ، تو آپ نیچے میں لنکس دے بھی دوں گا، لیکن آپ اسکرین پہ دیکھ بھی سکیں گے، تو آپ اس کو فیوچر میں اگر آپ پرسو کرنا چاہیں تو آپ اس ڈائریکشن میں جا سکتے ہیں. ان اینی کیس، تو آنٹیریو بلڈنگ کوڈ کی انٹرو شروع کرتے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں ہر چیز ایک قانون سے شروع ہوتی ہے. تو آنٹیریو کی گورنمنٹ نے 1992 میں چیپٹر 23 ہے قانون کا، جس کے تحت ایک بلڈنگ کوڈ ایکٹ لکھا. تو یہ جو بلڈنگ کوڈ ایکٹ ہے، میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا ہوں. جو بلڈنگ کوڈ ایکٹ ہے وہاں سے ایک پورا اسٹرکچر کریٹ کیا جاتا ہے. اس کو اگر آپ چلے جائیں گے، گوگل پہ چلے جائیں اور گوگل پہ آپ جا کے بلڈنگ کوڈ ایکٹ لکھ دیں، Ontario Building Code Building Code Act، تو یہ آپ کے پاس آ گیا. جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ بلڈنگ کوڈ ایکٹ 1992 میں لکھا گیا تھا. یہ اس تصویر کو ادھر کر دیتے ہیں اور اس کے تحت یہ ہے. سو بیسیکلی یہ ایک سائٹ ہے آنٹیریو گورنمنٹ کی ای لاز کی. آپ ایک اور طرح بھی یہاں پہ جا سکتے ہیں کہ اگر آپ آنٹیریو ای لاز لکھ دیں گے تو یہ آپ کو لے جائے گا ایک ای لا کی سائٹ پہ، جہاں پہ آپ پھر سارے ایکٹس وغیرہ وغیرہ سرچ کر سکتے ہیں. اب یہاں تو آپ ڈائریکٹلی آ گئے ہیں، اگر آپ ویسے صرف ای لاز پہ چلے جائیں گے تو آپ یہ لکھ کے بھی سرچ کر سکتے ہیں. ان اینی کیس، سو یہ بلڈنگ کوڈ ایکٹ کریٹ کیا گیا. اس بلڈنگ کوڈ ایکٹ کرتا کیا ہے؟ یہ بلڈنگ کوڈ ایکٹ ظاہر ہے وہی کرتا ہے کہ اسٹرکچر لے آؤٹ کرتا ہے کہ آنٹیریو میں جہاں بھی کوئی بلڈنگ کریٹ ہوگی تو وہ بغیر پرمٹ کے نہیں ہو سکتی. اور پھر ایک میونسپیلٹیز. سو میونسپیلٹیز تھوڑا سا آپ کو انٹروڈیوس کرا دوں کہ جی ایک فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے یہاں پہ، اور ایک پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے، اور ایک میونسپیلٹیز ہوتی ہیں، میونسپل گورنمنٹ، جو کہ سٹی لیول پہ جو بیسک جس سے آپ کو روز کام ہوتا ہے، جو آپ کے گھروں کے باہر سے کچرا اٹھ رہا ہے، جو آپ کی سڑکیں صاف ہو رہی ہیں، جو برف شول کر رہے ہیں، جو یہ سارا جو آپ کا نظام زندگی چل رہا ہے، جو پانی آ رہا ہے فلانا، یہ آپ کی میونسپل گورنمنٹ حل کر رہی ہوتی ہے، جس کو سٹی گورنمنٹ بھی کہتے ہیں. تو ایک بلڈنگ کوڈ ایکٹ جو ہے ایک فریم ورک طے کرتا ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ جی جو بلڈنگز ہیں ان کو میونسپیلٹیز ڈیل کریں گی، اور بلڈنگز کا ایک منیمم سٹینڈرڈ ہوگا، اور اس میں اتھارٹیز طے کرتا ہے کہ جی ایک چیف بلڈنگ آفیسر ہوگا، اور ایک انسپیکٹرز ہوں گے، بلڈنگ انسپیکٹرز ہوں گے، ڈیزائنرز ہوں گے. ہر شخص جو کہ بلڈنگ کے ساتھ کسی بھی طرح کنیکٹڈ ہے، اس کے رائٹس اور رسپانسبلٹیز کریٹ کرتا ہے، اور اس کے مطابق سب کچھ چلے گا. اور کوئی شخص کنسٹرکٹ نہیں کر سکتا ہے، ڈیمالش نہیں کر سکتا انلیس اس کے پاس پرمٹ نہیں ہوگا. وہ پرمٹ اپلائی کیسے کرے گا، کتنے دن میں سٹی اس کو جواب دے گی، کون دے گا، کیا ہوگا، پھر وہ پرمٹ ڈسپلے کہاں کرے گا. سو اس وقت ہم ظاہر اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، میں آپ کو ایک براڈر پکچر پیش کر رہا ہوں. اس ایکٹ کا جو سیکشن 34 ہے، اس کے تحت ایک ریگولیشن بنانے کا منسٹر کو اجازت دی جاتی ہے، جو منسٹری آف میونسپیلٹی اینڈ ہاؤسنگ کا جو منسٹر ہے، کہ وہ ایک ریگولیشن بنائے گا، اور اس ریگولیشن کو ہم آنٹیریو بلڈنگ کوڈ کہتے ہیں. اب اور جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ یہ جو قانون ہے بلڈنگ کوڈ ایکٹ کا، وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو کہ کنسٹرکشن انڈسٹری سے، بلڈنگ انڈسٹری سے کنیکٹڈ ہوگا،
ہر ایک کے رائٹس اینڈ آبلیگیشنز ڈیفائن کر دیے گئے ہیں. مطلب اگر آپ کانٹریکٹر بھی ہیں تو آپ نے بلڈنگ کوڈ کے تحت کام کرنا ہے. اگر آپ کے ہاتھ میں پرمٹ نہیں ہے تو آپ کام شروع نہیں کر سکتے. اس کی پینلٹیز ڈسکرائب کی گئی. اور اگر کانٹریکٹر کی کیا رائٹس ہیں وہ آبلیگیشنز ہیں انڈر دا بلڈنگ کوڈ, جو اونر ہے اس کے کیا آبلیگیشنز ہیں, آفیسرز جو ہیں جو انسپیکٹر ہے اس نے کیا کرنا ہے, اور سو ڈیزائنر کون ہے. مطلب اگر آپ نے بلڈنگ بنانے کے لیے, جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ بلڈنگ کوڈ آنٹیریو بلڈنگ کوڈ کے تحت آپ کے پاس 2 پاتھس اویلیبل ہوتے ہیں. آپ اپنی بزنس بھی کھول سکتے ہیں ایز اے ڈیزائنر, اور آپ گورنمنٹ آفیشیل بھی بن سکتے ہیں سٹی کی طرف سے, انسپیکٹر وغیرہ. تو سو ڈیزائنر کی کیا کوالیفیکیشنز ہوں گی اور کیا رائٹس ہوں گے اور کیا آبلیگیشنز ہوں گی اور کیا رسپانسبلٹیز ہوں گی. تو ہر ایک کیا وہ رائٹس آبلیگیشنز کا اسٹرکچر جو کہ قانون کا کام ہے وہ سیٹ اپ کر دیتا ہے, اور منسٹر کو کہتا ہے کہ آپ ڈیٹیلڈ ریگولیشنز لکھیں گے. سیکشن 34 کے تحت منسٹر کو یہ اتھارٹی دی جاتی ہے, اور جس کے تحت وہ آنٹیریو بلڈنگ کوڈ لکھتے ہیں. یہ آنٹیریو بلڈنگ کوڈ جو اس وقت مروجہ ہے, یہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے. ظاہر ہے اس میں ایڈیشن سبٹریکشنز ہوتی رہتی ہیں, وہ ہر سال ہوتی رہتی ہیں, لیکن کبھی کبھی جب زیادہ ہوتی ہیں تو پھر آپ کا پورا آنٹیریو بلڈنگ کوڈ کا نیکسٹ ورژن آ جاتا ہے. اس وقت جو آنٹیریو بلڈنگ کوڈ چل رہا ہے وہ ہے 332 آف 2012 کی ایک ریگولیشن بنی تھی, جس کے تحت آنٹیریو بلڈنگ کوڈ اس وقت چل رہا ہے. یہ ابھی ختم ہو جائے گا دسمبر 2024 میں, اور اب ایک نیا آ رہا ہے 163 آف 2024, جس کے تحت اب اگلا بلڈنگ کوڈ چلنا شروع ہو جائے گا. کوئی اس میں گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. مطلب ظاہر بڑی مارجنل سی چینجز ہوتی ہیں, کیونکہ ظاہر آپ اتنی بڑی کنسٹرکشن انڈسٹری کو اپنے سر پہ نہیں کھڑا کر سکتے. سو آپ کو اگر بلڈنگ کوڈ کی ایک دفعہ سمجھ آ جاتی ہے تو وہ نئی ورژنز آتی رہتی ہیں اس میں. سو ناؤ لیٹس سی گو ٹو دیٹ کوالیفیکیشنز کی. جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ جی یہ قانون کہتا ہے اور بلڈنگ کوڈ کہتا ہے, یہ تو بلڈنگ کوڈ ایکٹ ہے, اس کے تحت جو بلڈنگ کوڈ بنا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کے کوالیفیکیشنز ہوں گی. اب وہ جو کوالیفیکیشنز ہیں ہم ظاہر اس میں جا سکتے ہیں, لیکن یہ اس وقت ہمارا مقصد نہیں. وہ کوالیفیکیشن آپ کیسے حاصل کریں گے, تو وہ بیسیکلی اس طرف میں آپ کو لے جا رہا ہوں تاکہ آپ کوالیفائڈ ہوں, تاکہ بلڈنگ کوڈ ایکٹ میں آپ ریکگنائز ہوتے ہوں اور آپ کا ایک کوالیفیکیشن ہو. اچھا, وہ کیا کیا کوالیفیکیشنز ہیں, تو آئیے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. سب سے پہلے وہ کوالیفیکیشنز دیکھنے کے لیے the best place probably would be ہمبر کالج کی ایک سائٹ ہے. So let's go to ہمبر کالج کی سائٹ پہ جب آپ جائیں گے تو ہمبر کالج ویسے ہی آ رہا ہے میرے سامنے, آنٹیریو بلڈنگ کوڈ اس میں, کیونکہ میں پہلے گیا ہوا ہوں. تو یہ ہمبر کالج کی سائٹ ہے جس پہ آپ یہ دیکھیں humber.ca بلڈنگ کوڈ ایگزامس. اچھا, تو یہاں پہ جو چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو بلڈنگ آفیشلز ہوں گے ان کی کلاسز کیا ہوں گی, ڈیزائنرز کی کیا کلاسز ہوں گی, تو یہ ساری باتیں یہاں لکھی ہوئی ہیں. لیکن جنرلی جو بلڈنگ کوڈ میں ایگزامز ہوتے ہیں وہ منسٹری آف میونسپیلٹی اینڈ ہاؤسنگ لیتی ہے. یہاں پہ منسٹری کو ابھی میں آپ کو وہ بھی لنک دکھاتا ہوں. اچھا, سو بلڈنگ کوڈ کے تحت, آنٹیریو بلڈنگ کوڈ کے تحت یہ ٹوٹل نمبر آف ایگزامز ہوتے ہیں. اگر آپ نے یہ سب کوالیفائی کیے ہیں تو آپ ہر چیز میں کوالیفائڈ ہیں. اس میں لیکن یہ آپ ایک ایک کر کے ایگزام دے سکتے ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو اس پہ بریف کرتا ہوں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 2 پاتھس ہیں. ایک تو پاتھ یہ ہے کہ جی آپ اگر گورنمنٹ آفیشیل بننا چاہتے ہیں تو ایک چیز تو مینڈیٹری ہے جو سب نے کرنی ہے, وہ یہ ہے کہ جنرل لیگل پروسیس 2012 یا ڈیزائنر لیگل پروسیس 2012, ان دونوں میں سے کوئی ایک تو بیسک آپ نے کرنا ہے. سو یہ کیا کرتا ہے, جو جنرل لیگل ہے یہ آفیشیل گورنمنٹ کی سائٹ پہ جانے کے لیے ہے, اور جو ڈیزائنر لیگل ہے وہ اگر آپ نے ڈیزائن کی سائٹ پہ جا کے اپنی بزنس کرنی ہے. میں نے یہ دونوں کیے ہیں. لیکن یہ آپ کو یہ ساری اسٹرکچر کی باتیں بتاتا ہے کہ آنٹیریو بلڈنگ کوڈ کیا ہے, کس کی ذمہ داری کیا ہے, کس کی کوالیفیکیشنز کیا ہیں,
پینلٹیز کیا ہیں، یہ ساری باتیں. ظاہر ہے آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کا کوڈ آف کانڈکٹ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو یہ دونوں کورسز تو مینڈیٹری ہیں، لیکن اس وقت ہم ان دونوں میں سے کسی پہ بھی نہیں جائیں گے. میں اس کی وجہ بھی گوش گزار کرتا ہوں، ویل کم ٹو اٹ ایٹ سم ادر پوائنٹ. اچھا جی، اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیں گے کہ فرق بہت ساری چیزیں. اب ہاؤس 2012 ہے، اور میں آپ کو جو کورس شروع کروں گا اونٹیریو بلڈنگ کوڈ کا، میرے حساب سے، اچھا میں نے اس میں سے کافی سارے کیے ہیں. میں نے ہاؤس کیا ہوا ہے، میں نے ایچ ویک کیا ہوا ہے، میں نے یہ اسٹرکچرل کیا ہوا ہے، میں نے پلمنگ ہاؤس بھی کیا ہوا ہے، پلمنگ آل بلڈنگز بھی کیا ہوا ہے. تھوڑی سی آپ کی ایکسپیکٹیشن لائن کر دوں. آپ غالباً یہ سمجھتے ہوں گے کہ جی اگر میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے پلمنگ کیا ہے تو شاید مجھے پلمنگ کا ہاتھ سے کام کرنا آتا ہے. مجھے نہیں آتا. اور ایک طرح سے آتا بھی ہے لیکن ایک طرح سے نہیں بھی آتا، کیونکہ یہاں پہ پلمنگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی میں پلمنگ کر سکتا ہوں یا میں پلمنگ کرتا ہوں. میں ڈیزائن کر سکتا ہوں پلمنگ. سو دس از جو بلڈنگ کوڈ ایکٹ ہے، وہ اگر میں کہتا ہوں ہاؤس تو میں نے جا کے گھر بنانا نہیں شروع کر دینا، مجھے یہ ڈیزائن کرنا مجھے آنا چاہیے. سو پلمنگ کی جیسے میں آپ کو مثال دے رہا تھا، تو پلمنگ کا مطلب یہ ہے کہ جب میں نے پلمنگ آل بلڈنگز کی ہوئی ہے، پلمنگ ہاؤس کیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کمپلیٹ ڈیزائن کر سکتا ہوں. کہ اگر کوئی شخص میرے پاس آتا ہے کہ جی ہم ایک بلڈنگ بنا رہے ہیں، یہ 6 سٹوری ہائی ہوگی، اس میں اس فلور پہ ریسٹورنٹ ہوگا، اس فلور پہ فرض کریں شاپنگ پلازاز ہوں گے، اتنی دکانیں ہوں گی، اس فلور پہ ہمارا ایک چھوٹا سا سے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہوگی، اس فلور پہ ہمارے گھر بنے ہوئے ہوں گے، اتنے گھر ہوں گے، اس فلور پہ یہ ہوگا. تو ہمیں اس کی پلمنگ کا ڈیزائن چاہیے. تو میں کوڈ کے مطابق ان کو سارا ڈیزائن بنا کے دوں گا کہ جی آپ کو ٹوٹل نمبر آف باتھ رومز اتنے چاہیے ہوں گے، آپ کے جو پائپ کے سائزز ہوں گے، ڈرین، وینٹنگ، پانی کے کنیکشنز، ظاہر ڈپینڈنگ آن آپ کا لوڈ کتنا ہے، اس لوڈ کی ساری کیلکولیشن کہ آپ کو پانی کا کتنا کنیکشن چاہیے ہوگا، اس میں پریشر کیا ہوگا. سو یہ ساری باتیں یہ آپ کو بتاتا ہے. جو آپ لوگوں کے کچھ یہ میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ جو میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کے کچھ سوالات دیکھے ہیں وہ جنرلی اس نوعیت کے تھے کہ جی میں پلمنگ کا کام شروع کرنا چاہتا ہوں. اس کے لیے سپریٹ ہینڈز آن کالجز میں کورسز ہوتے ہیں جو آپ کو پلمنگ سکھاتے ہیں، اس میں یہ بھی اس کا حصہ ہوتا ہے، لیکن وہ مور ہینڈز آن ہوتا ہے. وہ بھی باقاعدہ ایک لائسنسڈ پروفیشن ہے. آپ پلمبر ایسے نہیں بن سکتے. اٹس اباؤٹ I haven't done it, but about 6,000 hours of work is generally said, credit hours of work is required to become a plumber. It's not an easy job. اور پلمبر مطلب اگر میں اپنے گھر میں پلمبر منگواتا ہوں تو اس وقت ایوریج ریٹ پلمبر کا مجھے $150 فی گھنٹہ سے نیچے پلمبر نہیں ملتا. مطلب دس از جنرلی دا کائنڈ آف منی دے وڈ بی میکنگ. اینڈ ظاہر ہے آسان کام نہیں ہے، انہوں نے پڑھا ہے، لکھا ہے اور اپنے فزیکلی ہاتھ سے کام کرتے ہیں. سو یہ آپ کی ایک الائنمنٹ مینٹل ہو جائے کہ جی when I say plumbing, so we don't, by these courses you don't do plumbing, you design. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ گورنمنٹ کی سائٹ پہ بیٹھے ہیں تو جب آپ کے پاس نقشے آتے ہیں یا آپ اسے دیکھنے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک بنا ہوا ہے، یہ اتنے ڈیزائن پہ لوڈ ہوگا. تو آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ جو پائپس لگے ہوئے ہیں تو آپ چیک کر سکتے ہیں اوکے نہیں بھائی یہ تو نہیں چلے گا، اتارو، یہ اتنا موٹا پائپ ہونا چاہیے. سو there needs to be a 4-inch pipe here or a 6-inch pipe here. یا یہ ایلبوز ٹھیک نہیں لگے ہوئے، یہ وائی یہاں پہ لگے گا، یہ یہاں پہ ٹی لگے گا. سو all that kind of jazz. Similarly HVAC اسی طرح اٹس اباؤٹ ڈیزائن آف HVAC. We don't go and install it. You can calculate کہ جی کتنی ہیٹ چاہیے ہوگی، کتنا کولڈ چاہیے ہوگی، ڈکٹ ورک کس طرح ہوگا. سو آل دیٹ. اسی طرح ہاؤس جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہاؤس بنانا نہیں شروع کر دیتے، آپ کو ہاؤس آنا. اچھا اب میری ناچیز رائے میں جہاں سے میں آپ کے ساتھ شروع کروں گا وہ ہاؤس، میرے خیال میں ہاؤس 2012 میں آپ کے ساتھ شروع کروں گا. اچھا یہ مشکل بھی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ہر چیز آپ کے پرسپیکٹیو میں ڈال دے گا کہ
یہاں پہ گھر بنتے کیسے ہیں، آپ کو جو بیسک ٹرمینالوجی ہے، جو بیسک مطلب اس وقت تو اگر میں آپ کو کہوں نا کہ جی سٹڈز ہوتے ہیں اور جوائسٹس ہوتے ہیں اور تو آپ پریشان ہو گئی کہ یار یہ کیا بولی جا رہا ہے نا مجھے. اور سمپل ٹرمز 2/6 ہوتا ہے یا 2/10 ہوتا ہے یا 2/8 ہوتا ہے، تو آپ کے لیے یہ شاید ڈچ ہوگی بیکاز آپ نے اس انوائرمنٹ میں کام نہیں کیا ہوگا، آپ کو ان ٹرمینالوجیز کا پتہ نہیں ہوگا. میں آپ کو کہوں گا ٹرسز آئیں یا پتہ نہیں کیا. سو پہلی سٹیپ میں آپ کو یہ سب سمجھنے کے لیے پریکٹیکل پورا گھر زمین سے جہاں سے اس کی بنیادیں بننی شروع ہوں گی رائٹ اپ ٹو اس کی چھت تک. تو میں نے کہا کافی مشکل شاید آپ کو لگے، it is one of the tougher things, but it will make all the concepts about construction and building clear in your mind. تو اس لیے I would suggest کہ جی ہم ہاؤس 2012 سے شروع کریں گے and I'll take you into. اچھا اب اس کے بعد سے ہماری جتنی ڈسکشن ہو رہی ہوگی وہ اباؤٹ ہاؤس 2012 کو ہم توڑیں گے اور اس میں ہم آگے چلیں گے. اب یہ ہاؤس 2012 یہ کیا ہے اور تو اس میں ہم کیا پڑھیں گے. تو سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ ہاؤس 2012 میں میرا جو طریقہ کار ہے پڑھنے کا، جو میں نے دیکھا ہے، جس طرح میں نے بہتر سیکھا ہے، میرے خیال میں وہ بہتر ہے یا یہ میرا خیال ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس طرح سے پڑھاؤں تاکہ آپ بھی سیکھ سکیں. میں تو سب سے پہلے یہ کیا کرتا ہوں کہ جی جا کے اس کا سلیبس ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں کہ بھائی یہ کیا چیز ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں، اس میں ٹوٹل میں نے کیا پڑھنا ہے، امتحان میں کیا آئے گا، اور اس کا پھر میں مٹیریل لے کے اس کو پڑھنا شروع کرتا ہوں اور اس کو سمجھنا شروع کرتا ہوں. بیکاز انڈرسٹینڈ دس، یہ جتنے اس کے ایگزامس ہوتے ہیں یہ منسٹری کی سائٹ پہ ایگزام ہوتا ہے، یہاں سے آپ ایگزام اپنا بک کر سکتے ہیں. ایگزامس کے اسکیجول کب ہے سے اگر آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ کو ایگزام کے اسکیجولز دینا شروع کر دے گا. یہ بھائی جان آپ یہ سیٹ ہے. اچھا جی، تو سے فار ایگزامپل اب 17 دسمبر کو کوئی ایگزام نہیں ہے، سب فل ہیں. پھر جنوری میں فرض کریں 22 جنوری کو آپ کوئی ایگزام بک کروانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں جائیں گے تو آپ رجسٹر کر سکتے ہیں. یہ آن لائن ایگزامز ہوتے ہیں. اٹس ناٹ اے ٹیسٹ آف میموری، دیز ایگزامز آر آل اوپن بک. اچھا جی، تو پھر آپ یہاں پہ جائیں گے اور آپ اپنا ایگزام سلیکٹ کریں، ان میں سے کون سا آپ دینا چاہ رہے ہیں تو آپ کوئی بھی دے دیں گے. اب میرا کمپلیکس بلڈنگ کا ایگزام ہے 20 جنوری کو، میں نے خود بھی پڑھنا ہے. تو بہرحال یہاں پہ آپ جائیں گے اور یہ سارا میں بک تو نہیں کرانا چاہتا، میرا آلریڈی بکڈ ہے. تو یہ $150 آپ سے مانگے گا ایگزام، لیکن یہ ابھی دور کی بات ہے، ابھی دلی دور ہے. آپ ایگزام بک کروانے سے پہلے اب آپ نے بہت کچھ سیکھنا ہے، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اٹس ناٹ اے ٹیسٹ آف میموری، اٹس اے ٹیسٹ آف انڈرسٹینڈنگ. اچھا، اب ان ایگزامس کا کانسیپٹ کیا ہے یا یہ منسٹری نے کیوں بنائے تھے؟ یہ منسٹری نے اس لیے بنائے ہیں کہ آپ ان ایگزامس کے تھرو منسٹری کو یہ ڈیمونسٹریٹ کر سکتے ہو کہ میں نے آپ کا ایگزام لیا ہے. اور جب آپ یہ پاس کرتے ہو 70% پاسنگ مارکس ہوتے ہیں. جب آپ جون سا ایگزام ان میں سے پاس کر لیتے ہو، لیٹس گو بیک، تو آپ نے جون سا بھی آپ نے ایگزام پاس کر لیا، تو دس ٹیلز دا منسٹری دیٹ یو انڈرسٹینڈ دیٹ سبجیکٹ. اور پھر منسٹری کے پاس ان کی ایک سائٹ ہے جس پہ آپ رجسٹر ہو جاتے ہو. ناؤ یو آر آتھرائزڈ ٹو آئدر اسٹارٹ ورکنگ ایز اے ریگولیٹر، جیسے میں نے آپ کو کہا گورنمنٹ سائٹ پہ، اور یو کین اسٹارٹ یور اون بزنس. کہ جی اب آپ سائن اور اسٹیمپ لگا سکتے ہو، اور آپ ایز اے ڈیزائنر اب وہ جو قانون نے کہا کہ جی آپ کوالیفائڈ ہو گئے اس کام کے لیے، اس پہ اب قانون آپ کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اور اب آپ جا کے اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں. اس کے لیے انشورنس لینی ہے، جو باقی بھی چیزیں ہیں، لیکن ناؤ یو آر کوالیفائڈ ٹو ڈو سم تھنگ. اچھا جی، سو لیٹس گو اینڈ لیٹس اسٹارٹ ود سے ہاؤس 2012. اب ہاؤس 2012 میرے حساب سے سب سے پہلے اس کا سلیبس کیا ہے. اگین گو ٹو گوگل اینڈ رائٹ ہاؤس 2012 اس کا سلیبس. رائٹ، سلیبس آپ کو شاید وہ کرنا پڑے ہاؤس 2012 کا سلیبس، تو یہ آپ کو منسٹری کی سائٹ پہ لے جائے گا، ontario.ca کے اس ایگزام کا
سلیبس کیا ہے. تو یہاں پہ یہ آنٹیریو کی یہ آپ دیکھیں کہ یہ اسٹڈی گائیڈز آنٹیریو گورنمنٹ آف آنٹیریو کی ویب سائٹ ہے. یہاں پہ یہ اسٹڈی گائیڈز اس کی دی ہوئی ہیں. تو آنٹیریو بلڈنگ یہ ہاؤس کا جو سلیبس ہے اس میں آپ سے امتحان میں یہ پوچھا جائے گا. اب یہ کیا ہے یہ ذرا میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ تمام بلڈنگ کوڈ کی چیزیں ہیں جو آپ سے پوچھی جائیں گی. اب ظاہر آپ کو یہ ایک عجیب سی چیز لگ رہی ہوگی کہ 9.9 مینز آف ایگریس آل کا کیا مطلب ہے, اور یہ ایکسیپٹ 9926 ایکسٹیریئر اسٹیئر کیس پلا. تو یہ 99 کیا ہے, یہ فائر پروٹیکشن کیا ہے, یہ 9 کیا ہے, یہ 11 کیا ہے, یہ 12 کیا ہے, یہ کیا ہے. تو ناؤ لیٹس ڈائیو انٹو اسٹل اٹس این اوور ویو. ابھی ہم ہاؤس میں ایکسکیوز می نہیں پہنچے. These are the parts of the building code. So these are the parts of the Ontario Building Code. اب میں اس کا تھوڑا سا آپ کو اسٹرکچر ایکسپلین کرتا ہوں. اب اس کے لیے ظاہر آپ کو آنٹیریو بلڈنگ کوڈ کہاں سے ملے گا. تو لیٹس آنٹیریو بلڈنگ کوڈ جیسے میں نے آپ سے پہلے گزارش کی تھی کہ جی سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک سائٹ ہے ای لاز کی. تو آپ پھر گوگل بھائی کے پاس چلے جائیں, گوگل, اینڈ اس میں گوگل میں آپ جا کے پوچھیں ای لاز آنٹیریو. تو یہ ایک جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ای لا آنٹیریو کی سائٹ آ گئی. جب آپ یہاں جائیں گے بلڈنگ کوڈ, یہاں پہ کتابیں بہت مہنگی ہیں. سو آپ بلڈنگ کوڈ کا اچھا سو یہ جو آنٹیریو بلڈنگ کوڈ ہے یہ کتابیں اتنی بڑی ہیں کہ یہ لٹرلی مطلب یہ مذاق نہیں ہے, یہ آپ کسی کے سر میں ماریں تو وہ بطن دوبارہ نہیں اٹھے گا. سو دیٹ از وائی آئی ایم سیئنگ دس از ناٹ اے ٹیسٹ آف میموری, اٹ از اے ٹیسٹ آف یور انڈرسٹینڈنگ. اسی لیے یہ اوپن بک ٹیسٹس ہوتے ہیں. سو بلڈنگ کوڈ کا جو ہے اٹس اے کمپینڈیم بنا ہوا ہے, 2 پارٹس میں ہے, 2 جلدیں ہیں اس کی. ایک والیوم 1 ہے آنٹیریو بلڈنگ کوڈ اور ایک والیوم 2 ہے. میں پھر اب آپ کو دونوں کا اس کا اسٹرکچر بھی بتاؤں گا, کیونکہ وہ جو آپ 9 پوائنٹ سمتھنگ اور فلانا دیکھ رہے تھے اس بک کا کیا ہے وہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. مطلب اٹس فائن, اٹس سمپل ونس یو اسٹارٹ انڈرسٹینڈنگ. ناؤ so where do you get Ontario Building Code? So you can download it free of charge. And so Ontario Building Code لینے کے لیے آپ ریگولیشن ہے وہ آپ ریگولیشن میں چلے جائیں اور یہاں پہ آپ ڈال دیں Ontario Building Code. سو آپ کے سامنے فرق چیزیں آ جائیں گی. آنٹیریو بلڈنگ کوڈ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آنٹیریو بلڈنگ کوڈ جو اس وقت چل رہا ہے وہ ہے 332 آف اور ایک 332.12 بلڈنگ کوڈ ایکٹ 1992, اور یہ اورگ ہے اس کے تحت جو آنٹیریو بلڈنگ کوڈ بنا تھا. اب آپ اسے کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے آپ کو لے جائے گا جہاں بھی یہ ہم آ گئے جناب. آپ کا یہ بلڈنگ کوڈ ایکٹ ہے, بلڈنگ کوڈ ایکٹ, اور یہ اورگ بلڈنگ کوڈ ہے. یہ آنٹیریو بلڈنگ کوڈ ہے جس کا پہلا چیز اس میں آپ کو ایکٹ بھی مل جاتا ہے. سو آنٹیریو ریگولیشن 332/2012 یہاں پہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, یہ ورڈ میں ڈاؤن لوڈ کر دے گا. سو یہ آپ کے سامنے آنٹیریو بلڈنگ کوڈ کا کوڈ آنا شروع ہو گیا. آنٹیریو بلڈنگ کوڈ کے 2 والیومز, سو والیوم 1 اینڈ والیوم 2. والیوم 1 جو ہے اس میں 3 ڈویژنز, ڈویژن اے, ڈویژن بی, ڈویژن سی. اوکے, جو ڈویژن اے ہے اس کے 3 پارٹس ہیں, پارٹ 1, پارٹ 2, پارٹ 3. ڈویژن بی جو ہے اس کے 12 پارٹس ہیں, اور ڈویژن سی جو ہے اس کے 3 پارٹس ہیں. اچھا جی, اب جو ڈویژن اے کیا ہے اور ڈویژن بی کیا ہے اور ڈویژن سی کیا ہے. ڈویژن اے بی سی یہ میں آپ کو سب بتا سکتا ہوں, لیکن میرے خیال میں ٹائم ضائع کر رہا ہوں گا, کیونکہ ایک صاحب ہیں انہوں نے بہت اچھی طرح یہ ایکسپلین کیا ہوا ہے, اور ان کا نام ہے پروفیسر فرانچسکو. وہ یہاں پہ الگونکوین کالج میں پڑھاتے ہیں, اور جب میں بلڈنگ کوڈ ایکٹ یا بلڈنگ کوڈ پڑھ رہا تھا تو میں ان کے ویڈیوز جا کے دیکھتا تھا. سو
اس کے نتیجے میں اب آپ کو ہوم ورک ملے گا، اور وہ ہوم ورک یہ ہوگا کہ جب آپ اگلی دفعہ اگلا ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ جا کے پروفیسر صاحب کے، پروفیسر فرانچسکو کے، میں ویڈیو کا لنک دے دوں گا آپ کو، ابھی اس کے نیچے لگا ہوگا، وہ آپ ویڈیو دیکھیں گے، وہ آپ کو انٹیریو بلڈنگ کوڈ کا سٹرکچر مجھ سے بہتر بتا دیں گے۔ سو جو کسی شخص نے پہلے اچھا کام کیا ہوا تو اس کو کنٹینیو کریں، تو اس کو دوبارہ انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا جی، ایک تو یہ ہو گیا آپ کا ہوم ورک۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ میں یہاں پر ایک آدھ ویڈیو لگاؤں گا، وہ ضرور دیکھیے گا، بیکاز دیٹ ول فیملیئرائز یو ٹو ڈفرینٹ ٹرمز اینڈ کنسٹرکشن۔ آپ کو ویژولی وہ بتا دے گا کہ جی اوور آل یہاں پہ بلڈنگ بنتی کیسے۔ پھر آپ یہ بلڈنگ کوڈ ایکٹ، یہاں سے یہ بلڈنگ کوڈ ایکٹ بول رہا ہوں، انٹیریو بلڈنگ کوڈ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، سلیبس ڈاؤن لوڈ کیجیے گا، تاکہ پھر آپ کے پاس وہ سارا مٹیریل ہو کہ جی یہ ہم نے پڑھنا ہے، یہ اس کی کتاب ہے، اور جو اس کی سمجھ ہے وہ آپ جب یہ انیشل 2 ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو اس کی ایک بہتر سمجھ آئی ہوگی، اور پھر ہم ایک کونے سے اگلے پروگرام میں شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کا بھی میں تھوڑا سا آپ کو خاکہ ذہن میں دے دوں، کاش کسی نے مجھے اس طرح پڑھایا ہوتا، تو میں اگر آپ اس کو ایک کونے سے پڑھنا شروع کریں گے نا تو سچی بات ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اور بڑا مشکل ہوگا، میرے لیے بھی انیشلی بڑا مشکل تھا۔ جب میں وہ کرتا گیا تو اب میرے خیال میں میں نے اس کا ایک آسان طریقہ ڈھونڈا ہے سمجھنے کا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں کتاب تو ایک طرح سے لکھی ہوئی ہے، وہ تو ایک کونے سے ایک طرف شروع ہوتی ہے اور ایک طرف چلی جاتی ہے، وہ اس طرح نہیں چل رہی جس طرح گھر بن رہا ہے، تو آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے سمجھنا کہ یار یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور اس کی تک کیا ہے اور اس کی اپلیکیشن کہاں پہ۔ تو میری یہ کوشش ہوگی کہ میں آپ کے ساتھ ایک گھر بنانا شروع کر دوں گا تاکہ ہم ویژولی چلیں گے کہ سب سے پہلے کہ فٹنگز کیا ہوتی ہیں، اور پھر فاؤنڈیشن کی دیواریں کیا ہوتی ہیں، یہ کتنی فٹنگ کتنی چوڑی ہوگی، کتنی گہری ہوگی، ڈیپینڈ کرتا ہے گھر کتنا بڑا ہوگا کتنا، سو اس پہ یہ ساری کیلکولیشنز بیسڈ ہیں۔ سو فٹنگز کیا ہوں گی، فاؤنڈیشنز کیا ہوں گی، پھر جب یہ بلو گریڈ کا مطلب جہاں پہ زمین کے نیچے کیا ہو رہا ہوگا، پھر زمین سے اوپر جو والز اٹھیں گی وہ کس طرح ہوں گی، پھر جو اس کے فلورز ہوں گے وہ کیسے ہوں گے۔ سو ہم نیچے سے لے کے گھر بنانا شروع کریں گے اینڈ ول گو ٹو دا ٹاپ، اور اس میں ہم انٹیریو بلڈنگ کوڈ کے حصوں کو ریفر کر رہے ہوں گے، تو آپ اس کے سیکشنز لکھتے جائیں گے، ہم اس طرح چلیں گے تو آپ کو بڑی کلیئرٹی سے آپ ویژولائز کر سکو گے۔ اچھا، اب ظاہر ہے میں آپ کی جگہ امتحان نہیں لے سکتا، میں آپ کو اس راستے پہ ویژولی گائیڈ کر سکتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آئے، ظاہر ہے اس کے بعد پڑھنا آپ نے خود ہے، امتحان بھی آپ نے خود دینا ہے، تو ظاہر ہے اس پہ آپ کو بھی محنت کرنی پڑے گی۔ تو this is what we will do next time. This was an introductory session, one very important thing, and I will, let me see if I can find it here. ایک بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے جو کہ ہمیں لے کے چلنی چاہیے، اور اگر آپ کو ملے، ابھی ہمیں مل گئی تو آپ کو ڈاؤن لوڈ بھی کیجیے گا۔ کینیڈین ووڈ فریم کنسٹرکشن پہ ایک کتاب ہے، کینیڈین ووڈ فریم construction, house construction, CMHC, probably this is the one. Government of Canada Publications, Canadian Wood Frame Construction. میں آپ کو وہ والی چیزیں بتا رہا ہوں جو کہ فری ہیں، جس میں آپ کے پیسے نہیں لگیں گے۔ As I said, books are very expensive, and so یہ آپ نے دیکھا کہ آپ کو مل گئی پبلیکیشنز، گورنمنٹ کی سائٹ پہ پڑی ہوئی ہے، کنٹینیو ٹو پبلیکیشنز، یہ ایک PDF ہے۔ You will find this very useful other than the Building Code Act. یہ ووڈ فریم کی کنسٹرکشن، سوری یہ مجھے اب اسکرین چھوٹا کرنا نہیں آتا، یہ ووڈ فریم کی کنسٹرکشن پر بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے، یہ آپ کو سارا وہ ایکسپلین کرتی ہے، اینڈ وی ول کیپ ریفرنگ ٹو اٹ آف اینڈ آن، ہم اپنے بلڈنگ کوڈ میں بھی پڑھ رہے ہوں گے،
اور یہ بھی بڑی مزے کی وہ ہے، اور ویژولی بڑی آپ کو ایکسپلین کرتی ہے چیزیں، اور یہ ایک طرح سے اس کونے سے چلتی ہے جہاں سے آپ کنسٹرکشن کر رہے ہوتے ہیں۔ میں چونکہ مجھے کوئی پڑھانے والا نہیں تھا تو میں نے یہ ساری چیزیں ہٹ اینڈ ٹرائل سے دیکھیں کہ یار اچھا یہ میں کہاں سے ڈھونڈوں، تو مجھے کیسے پتہ چلے گا، تو یہ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، we'll go through this and this will help us a lot. So until next time، یہ ontario building code کا آپ کو میں نے پہلا انٹرو دے دیا۔ ہم ہاؤس 2012 پہ اس سلیبس کے ذہن میں رکھیں گے، میں نے کہا نا سلیبس کے مطابق ہم نہیں چلیں گے کیونکہ وہ تو 1 2 3 سے شروع ہوتا ہے، ہم اس طرح سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کے، تو ہم یہ گھر بنانا شروع کریں گے۔ سو ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ آئی ہوپ، ابھی پتہ نہیں کیسے ریکارڈ ہوا ہوگا، یہ اب دوبارہ کرنا پڑے گا، بٹ سو تھینک یو۔